ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، یہ فتنوں کا دور ہے اور ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے، اور دوسرا فتنہ ابھی دب بھی نہیں پاتا کہ تیسرا فتنہ سر اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دور بھی آئے گا کہ فتنے ایسے ہمارے گھروں میں اتریں گے جیسے آسمان سے بارش اترا کرتی ہے۔ اور فتنوں کے اس دور میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء حق، علماء اہل سنت کی ہوتی ہے کہ فتنوں کے اس دور میں وہ کلمہ حق ڈنکے کی چوٹ پر ادا کریں اور عوام اہل سنت کے ایمان و عقیدہ اور عمل کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشش کے اندر لگے رہیں۔ اگر کوئی عالم دین فتنوں کے اس ماحول میں اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے اور لوگوں کے ایمان و عقیدہ پر جب حملہ ہو اس وقت خاموشی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کے فرمان کے مطابق ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت، اور سارے ملائکہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ایسے شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ یہ بالکل حق اور درست ہے کہ فتنوں کے ماحول میں کلمہ حق کہنے والے علماء حق کی مدد خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی مدد جو ہے وہ غیب سے ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اگر اپنے چاروں جانب نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر فتنہ عوام میں سے اٹھتا ہے تو وہ ایک مخصوص جگہ تک محدود رہتا ہے اور پھر اپنی موت آپ مر جاتا ہے یا زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ لیکن جو فتنہ ذمہ داروں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے وہ فتنہ جوان ہو کر کے پوری طریقے سے پوری آبادی کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، آپ حضرات نے بارہا سنا، اور جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تب سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کے اندر جانے والی جماعت کون سی ہے، اور گمراہیت کے دلدل میں پھنس کر کے جہنم کے اندر گرنے والے فرقے اور گروہ کون سے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جا سکے، جس کو دبایا جا سکے اور جس کا انکار کیا جا سکے۔ اور اس سلسلے کے اندر احادیث طیبہ کی جو رہنمائی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے وہ تو ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں خاص طور سے یہ کہہ دوں کہ عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے تلاوت، تسبیح، ذکر و اذکار ہو، کوئی بھی عبادت ہو اور کتنی بھی بڑی عبادت ہو،
اگر بندہ اپنے آپ کو حق کے اوپر قائم نہ رکھے اور گمراہوں بد مذہبوں سے دوری اختیار نہ کرے یا ان کے حوالے سے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھے تو پھر یہ ساری عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برباد فرما دیتا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، سب سے زیادہ کون سا عمل پیارا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز، روزہ، صدقہ، اور کسی نے کہا کہ جہاد، جو عام طور پر عبادات ہیں۔ ان حضرات نے ان عبادات کا تذکرہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے محبوب عبادت ہے اس عبادت کو، محبوب عمل کو جو بیان کیا، وہ محبوب عمل یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں سے دوستی رکھنا اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھنا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے۔ صاحب رول بیان نے اس حوالے سے وہ روایت نقل کی، ایک بندہ جب انتقال کیا، رب کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آیا؟ میں نے تیرے لیے سب کچھ پیدا کیا اور ساری نعمتوں سے میں نے تجھے سرفراز کیا، آج تو میری بارگاہ میں کیا عمل لے کر کے آیا ہے؟ وہ عابد اور بزرگ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی عبادتوں کو پیش کرنے لگے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نے یہ جو اعمال کیے ہیں یہ اپنے لیے کیے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے کیے ہیں، جنت میں جانے کے لیے کیے ہیں، تو یہ بتا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں اللہ پھر تیرے لیے کون سا عمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے لیے یہ ہے کہ بندہ میرے پیاروں سے محبت کرے اور میرے دشمنوں سے نفرت کرے، یہ عمل میرے لیے ہے۔ تو یہ ساری عبادت جو ہم کر رہے ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرے اور جو اس کی بارگاہ کے مردود ہیں ان سے نفرت رکھے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر کوئی بد مذہب سے، فرمایا بد مذہب سے جب ملو تو ترش روئی سے ملو، مسکرا کے نہ ملو، ہنس کے نہ ملو، اچھے انداز میں نہ ملو، یعنی ان کے سامنے جاؤ تو ترش روئی اختیار کرو، اچھے انداز کے اندر ان کے سامنے کبھی نہ جاؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے ملو تو ترش روئی ہی سے ملو، اس لیے کہ جب یہ بد مذہب پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط سے گزر نہیں پائیں گے، کٹ کر کے اسی جہنم کے اندر گر جائیں گے جس طریقے سے مکھیاں اور ٹڈیاں گرا کرتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل پسند ہی نہیں ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ کے جب یہ مقبوض ہیں تو پھر اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ رب کو راضی رکھنا چاہے، اللہ کی رضا کا سامان کرنا چاہے اور پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں ملے یا ان کے حوالے سے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھے، میں کہتا ہوں ساری زندگی اگر عبادت کے اندر وہ بسر کر دے، اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، خود حضرت شاہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ماہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دین حق کے اندر اتنے مضبوط اور سخت رہو کہ دوسرے اگر تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ یہ بڑا متسلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر مضبوطی بڑی پسندیدہ بات ہے، یعنی اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ اپنے دین حق کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے، اور دین حق پر مضبوطی سے قائم رہنے کا مطلب یہی تو ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں ان تمام تعلیمات کو فالو کرے، ایسا نہیں کہ جس کے اندر فائدہ نظر آئے ان پر چلتا ہوا نظر آئے اور جن کے اندر فائدہ نظر نہ آئے ان کو چھوڑتا ہوا نظر آئے۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، نماز پڑھنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، ان کو تسبیح پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن بد مذہبوں کے بارے میں اگر بات کرو تو ان کو برا لگنے لگتا ہے، بد مذہبوں کے حوالے سے اگر تذکرہ کرو تو ان کو الجھن ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو عبادت کر رہے ہیں شیطان ان کو عبادت کے اندر گھما کر کے ایسے ہی برباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بد مذہبوں کے حوالے سے سن کر کے اگر الجھن ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو پورے طور پر جکڑ رکھا ہے اور ان کو
کو یہ دلاسا دلا رہا ہے تم تو بڑے عابد ہو، تم تو بڑے نیک ہو، تم تو بڑے پارسا ہو. اور وہ جتنی حدیثیں جو بد مذہبوں کے رد کے اندر ہیں اور قرآن و سنت کی وہ آیتیں اور حدیثیں جو ان کا رد کرنے کے لیے آئی ہیں، ان سب سے اس بندے کو ہٹانا چاہتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی ان ساری عبادتوں کو لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے. اور پھر یہ عبادتیں جب بندہ پیش کرے گا تو اس سے یہی کہا جائے گا. خود حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بد مذہب کے حوالے سے نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کا نور ایمان بجھا دیتا ہے. اس کے دل میں نور ایمان باقی نہیں رہتا. اس کو عبادت میں بھلے مزہ آئے، کچھ بھی مزہ آئے، لیکن حقیقت کے اندر شیطان اس کو بہت دور راستے پہ لے جا چکا ہوتا ہے. حضرات مکرم، یہ چیزیں اس دور کے اندر میں بیان کرنا اس لیے بھی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگ نرمی کی طرف بھاگتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، دنیا کے معاملے میں بندہ ہر سختی برداشت کر لیتا ہے لیکن دین کے معاملے کے اندر نرمی چاہتا ہے. دنیا کے معاملے کے اندر اگر رات کے اندر ڈیوٹی ہے تو رات میں اٹھنا بھی اس کے لیے آسان ہے. اگر دنیا کے معاملے کے اندر اگر صبح میں جلدی اٹھنا ہے وہ بھی اس کے لیے آسان ہے. دین کے معاملے کے اندر کہا جائے کہ نماز کے لیے آپ تشریف لائیے، بولے فجر میں اٹھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں. اگر دنیا کا معاملہ ہے تھوڑا سا کسی سے جھگڑا ہو گیا اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اس کے خاندان والوں کو بھی چھوڑ دیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ان سے نہیں ملنے دیں گے. اور یہ جھگڑا سالوں سال تک چلتا ہے. اور کتنے گھریلو ایسے جھگڑے ہیں جن کے اندر کئی نسلوں تک لوگ آپس میں بائیکاٹ کر کے رہتے ہیں اور برادری سے الگ ہو کر کے رہتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آئے اور کہا جائے کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی بات ہے، دوری اختیار کی جائے، میں اس کو کیسے چھوڑوں، اس کو کیسے چھوڑوں، اس سے کیسے دوری اختیار کروں، اس سے کیسے دوری اختیار کروں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ دنیا کے معاملے میں ہر سختی گوارا کر لیتا ہے، دین کے معاملے کے اندر وہ معمولی سختی بھی نہیں جھیلنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے جتنی نرمی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی فتنوں کے اس ماحول کے اندر جو نرم بات کرتا ہے، جو آسان بات بتاتا ہے، اس کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو دین پر سختی سے قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر لوگ اس سے کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو حق ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ حق ہی رہے گا. اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد میں جو کام آئے گی جو چیز، وہ حق کے اوپر استقامت ہی کام آنے والی ہے. عزیزان مکرم، میں اگر مختصر طور پہ بتاؤں تو آپ آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیں. آج کے اس دور کے اندر جو گمراہ فرقے پائے جاتے ہیں، وہابیہ، دیابنا وغیرہ، اس حوالے سے آپ حضرات کو یہ کوئی نئی بات تو نہیں، آپ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں. 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، مصر، شام، ہند و پاک، بنگلہ دیش، دنیا بھر کے جو ہے وہ سینکڑوں جید علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین، مفسرین اور ان حضرات کی ایک بڑی جماعت نے جب وہابیہ کے گمراہ عقائد کو دیکھا تھا تو یہ فیصلہ کیا تھا یہ خود بھی کافر ہیں. من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب کے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہے. یہ فیصلہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، کسی عام مولوی کا نہیں ہے، کسی ایک دو عالم کا نہیں ہے. دنیا بھر کے بے شمار سینکڑوں جید چوٹی کے علماء کرام جن کے علم کا توتی بولتا تھا، جو حرمین شریف کے اندر جو بڑے جید علماء کہلاتے تھے، ہند و پاک کے اندر لوگ جن کے سامنے ادب سے سر تسلیم خم کرتے تھے، ان سارے سینکڑوں علماء کرام نے جب ان کی گستاخیوں سے بھری ہوئی عبارتوں کو دیکھا تو یہ جو ہے وہ پوری تحقیق کے بعد میں یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا یہ خود بھی کافر، جو ان کے کفر اور عذاب کے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب یہاں پہ جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ عام طور پر جو وہابیہ ہیں ان کو تو دین کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، ان کو ہم کیسے گستاخ کہیں، ان کو کیسے ہم کافر کہیں. تو میں اس حوالے سے جو حکم ہے اس کو آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلی بات، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان کے اندر نازیبا کلمات کہے، کفریہ باتیں کہی، ان کے بارے میں تو آپ حضرات نے فیصلہ سن لیا، ساری دنیا کے علماء نے کہا کہ یہ کافر ہیں.
ان کے بارے میں آپ فتویٰ سن چکے. دوسرے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے یہ باتیں نہیں لکھی لیکن ان باتوں کو صحیح مانتے ہیں، یعنی وہابیہ کے علماء، وہ اس پر علماء سے مناظرہ کرتے ہیں، علماء سے بحث کرتے ہیں، اور جنہوں نے گستاخیوں والی باتیں لکھی ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ان کے حمایت کے اندر کتابیں لکھتے ہیں، وہ بھی تو کافر ہوئے. کیونکہ من شک فی کفرہ و عذابہ، سارے علماء نے یہی تو فتویٰ دیا تھا. وہ خود تو کافر ہیں لیکن جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی تو کافر ہے. یہ لوگ شک نہیں کر رہے بلکہ ان کو مسلمان ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ دو تو بالکل کلیئر ہو گئے. اب تیسرا حصہ بچ گیا، عام لوگ جنہوں نے نہ تو کفریہ باتیں لکھی نہ ان کفریہ باتوں کی وہ لوگ حمایت کرتے ہیں. اور کتنے ایسے عام لوگ ہیں جو کفریہ باتوں کو جانتے بھی نہیں ہیں. اب عام روڈ پہ گھومنے والے وہابیہ وغیرہ کو ہم کیسے کافر کہیں؟ تو اس حوالے سے آپ حضرات سن لیں کہ ان میں سے ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے جو اپنے علماء کو مسلمان مانتا ہے. اگر وہ مانتا ہے اور ان کی کفریہ باتیں معلوم ہے تب تو وہ کافر ہوئے، لیکن اگر وہ ان کی باتوں سے واقف نہیں ہے تب بھی اتنا تو طے ہے، اتنا تو پکا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو بدعتی، گمراہ اور مشرک سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم غیب کے قائل ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے یہ مشرک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مانتے ہیں. ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ عام وہابیہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو وسیلہ بنانا شرک ہے. تو یہ جو عوام ہے وہابیہ کی، وہ بھی اہل سنت و جماعت کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو وسیلہ بنانے اور دیگر معمولات اور نظریات کی بنیاد پر مشرک کہتے ہیں. اور آپ یہ تو جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جایا کرتا ہے. تو یہ لوگ عوام جو ہے یہ ہم کو مشرک کہہ کے خود ایمان سے خارج ہو گئے ہیں. اب بچا کون ان کے اندر؟ یہ اتنی کلیئر اور صاف اور واضح بات ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر گلیاں نکالنا، راستے نکالنا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی پچھلے 2-4 یا ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، یورپ کا ایک اخبار ہے گلوبل میگزین، اس کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی. اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو مذہبی علماء ہیں جو حکومت کی پالیسی کو فالو نہیں کرتے، تو حکومت نے ایک بڑا پلان بنایا کہ ایک ایسی جماعت کو آگے بڑھایا جائے جو مذہبی جماعت ہو اور لوگ ان کو فالو کریں اور وہ ہم کو فالو کریں. تو اس کے لیے انہوں نے ہندوستان کی خانقاہیں اور یہاں کے جو خانقاہوں کے متولی ان سے رابطہ کیا، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام انہوں نے کیا تھا صوفی کانفرنس کے نام سے ایک بہت بڑی انہوں نے کانفرنس کروائی تھی. آپ اس رپورٹ سے اندازہ لگائیں، یہ یورپ کی رپورٹ ہے، یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز کے اندر علماء، متولیان اور پیروں کو خریدنے اور ان کو مذہب حق سے برگشتہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ پلاننگ چل رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرات مکرم، آج فتنوں کے اس ماحول کے اندر یہ بات خاص طور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی پچھلے دنوں جب میں حج پہ گیا ہوا تھا تو مجھے پتا چلا کہ گجرات کے اندر ایک سید صاحب سے جب پوچھا گیا کہ وہابی کا ذبیحہ یہ حلال ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کافر کا ذبیحہ یہ حرام ہے، اور آگے وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کافر تو 5 ہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ زیادہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے. اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، 100 سال سے زیادہ ہمارے سارے اکابرین، سارے علماء، سارے فقہا، محدثین سب یہی فتویٰ دیتے رہے کہ وہابی کا ذبیحہ حرام ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زیادہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا ذبیحہ حلال ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ اس کی تہ میں اتر کر کے دیکھیں کتنا بڑا فتنہ یہ آپ کو نظر آئے گا. انہوں نے کہا کہ مسلمان کافر صرف 5 ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. اگر 5 کو صرف کافر کہا جائے اور باقی وہابیہ اگر کفر میں مبتلا نہیں ہیں تب ان سے نکاح بھی جائز ہوا، ان کے ساتھ میں میل جول رکھنا بھی جائز ہوا، ان کی شادی بیاہ میں شرکت بھی جائز ہوئی، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوا، ان کے ساتھ رشتہ داری بھی صحیح ہوئی، ان کے جنازے کی نماز کے اندر شرکت بھی جائز ہوئی. آپ مجھے بتائیں پھر 100 سال سے لے کر کے زیادہ عرصہ گزر گیا، جتنے مناظرے ہو رہے ہیں کیا سارے علماء غلط ہیں جو ان سے مناظرہ کر رہے ہیں؟ 100 سال سے زیادہ کے عرصہ سے ہندوستان اور پوری دنیا کے جگہوں سے جو ان کے خلاف فتویٰ نکل رہا ہے وہ سارے فتوے غلط ہیں؟ وہ سارے علماء حق کیا غلطی کے اوپر ہیں؟ اور اب تک جن حضرات نے ان کے خلاف فتویٰ دیا کیا ان کے اوپر کوئی حکم لاگو ہوگا؟ عزیزان مکرم،
اگر غور کرے تو یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تک جو ہوتا آیا سب غلط ہوتا آیا. یہ اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے. کافی زمانے سے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار و نظریات کو جو ہے وہ رد کیا جائے, لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے اس طرح سے گلیاں نکالنا شروع کر دیا. الحمدللہ علماء حق موجود ہے, حق کی راہوں کے اندر روڑا ڈالنے والوں کو انشاءاللہ قیامت تک جواب دیتے رہیں گے. اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے, وہ سید صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے, ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ مکہ اور مدینہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں, وہ کہہ رہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ توسل وسیلہ بنانے والوں کو مشرک کہتے ہیں, تو ان کی نظر میں ہم مشرک ہوئے اور ہم کو مشرک کہہ کے وہ خود کافر ہو گئے. مجھے بتائیں, پھر آپ 5 کو تو کہہ رہے کافر ہیں, آپ سارے مکہ اور مدینہ میں گھوم کر کے دیکھ کر کے آئے ہیں کہ کس کس کا عقیدہ کیا ہے اور کون کون جو ہے وہ کفری عقیدہ رکھتا ہے. جب آپ کسی کو دیکھ کر کے نہیں آئے اور ایک عام حکم بیان کر رہے ہیں کسی کے پیچھے وہاں پہ نماز جائز نہیں ہے, اور یہاں پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں صرف 5 کے اوپر کفر کا حکم ہے, باقی کا ذبیحہ حلال ہے. یہ کتنی سخت بات ہے. اور ایک بات اور آپ سنیں, وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میرا موقف وہی ہے, میں اسی کو حق سمجھتا ہوں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار و نظریات کے عین مطابق ہو. تو کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی نظریہ ہے کہ 5 کے علاوہ باقی کسی کو کافر نہ کہا جائے, ان کا ذبیحہ حلال ہے, ان سے نکاح جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی کفری عبارات کو جمع کیا, علماء کے سامنے پیش کیا اور 5 کے خلاف کفر کا فتویٰ آیا, اس کے بعد کی آپ سنیں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آخر کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اس زمانے کے اندر اب کوئی ایسا وہابی نہیں بچا ہے جس کی بدعت کفر سے کم ہو. یعنی چاہے وہ مقلد ہو یا غیر مقلد, اب سب کے سب جو ہے وہ اس کفر کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو جب آپ فالو کر رہے ہیں, اعلان بھی کر رہے ہیں میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی کو مانتا ہوں, تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے 5 نہیں بلکہ سب کے بارے میں فتویٰ رضویہ شریف کے اندر صاف طور پہ لکھا. اب کوئی ایسا زمین پہ بچا ہی نہیں ہے وہابی جس کی گمراہی کفر سے گھری ہوئی ہو. یہ عوام کو دھوکہ دینا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ایک طرف تو اعلان کیا جاتا ہے میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں, اور دوسری طرف وہابیہ کے ذبیحے کے حلال ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جب وہ کافر نہیں ہے آپ ان سے نکاح کرو, جو چاہے وہ کرو. یہ صلح کلیت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا, فتنوں کے اس ماحول میں جب کہیں سے کوئی بیان آئے تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے علماء حق کا موقف کیا ہے. اور جن سید صاحب نے یہ کہا ہے ان کے والد صاحب خود, ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سارے وہابی کافر ہیں. اپنے والد صاحب کے فتوے کے خلاف انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا. یہ کتنی بڑی جسارت. حضرات مکرم, یہ اصل میں جیسے جیسے ہم لوگ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے فتنوں کا منہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب ایسے وقت کے اندر جو الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم رہے گا وہی اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا انشاءاللہ, ورنہ جو بھی اس مسلک سے ہٹ کر کے الگ ہوگا اس کا ایمان بچنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہر طرف فتنے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں اور غور کریں حالات کے اوپر, حالات میں آپ جھانک کر کے دیکھیں کہ کیسے حالات بنائے جا رہے ہیں. 100 سال سے زیادہ کا عرصہ جو علماء بانگ دہل جو اعلان کرتے رہے, اس مسلمہ آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی. میں آپ سے ایک بات کہوں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہے, وہ اعلیٰ حضرت کا حکم ہے, ان کے خلاف انہوں نے حکم دیا, اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو سارے علماء نے, سارے فقہ محدثین ہند و پاک کے سب نے فالو کیا. بلکہ ایک سینکڑوں کی علماء کرام کی جماعت کے مجمع کے اندر سب نے اس بات کا اعلان کیا تھا, اعلیٰ حضرت کو مجدد مانا تھا. اور پھر ہر دور میں علماء یہی کہتے رہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. حضور سعد الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ یہی تعلیم دیتے رہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے رہو. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات پہ انتقال کے وقت فخر کر رہے تھے کہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ میں قائم رہا, اور اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے قدمین رسول کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پہ موت عطا فرما رہا ہے. آپ سارے علماء فقہ محدثین جو ہند و پاک کے ہیں سب اٹھا کر کے دیکھ لیں, اگر آج یہ کہتے ہیں سب پر کفر کا حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب
مطلب اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو آپ رد کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو رد کرنا صرف ایک ذات کی تعلیمات کو رد نہیں کرنا ہے، 100 سال سے زیادہ ہزاروں علماء، محدثین، فقہاء نے جو اعلیٰ حضرت کو فالو کیا ہے، ان سب کی تعلیمات کو آپ رد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس انداز کے اندر آج ہند و پاک کے اندر جتنے اہل سنت و جماعت کے دارالفتہ پائے جاتے ہیں، ان سارے دارالفتہ سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پر کوئی یہ کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ جس کا ذبیحہ ہے اس کے عقائد کیا ہیں، تو ایک بات آپ حضرات خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اگر کسی وہابی کا حکم پوچھا جائے گا تو جو اعلیٰ حضرت نے حکم بیان کیا وہی حکم بتایا جائے گا، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ زید ایسا کر رہا ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں، عمر نے جانور ذبح کیا، اس کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں، فلاں وہابی نے ذبح کیا، اس کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں، تو اس وقت ہم یہ سوال کریں گے آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ جو کفری عبارات ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خاص آدمی یہ کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوال ہو تو پھر تحقیق کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب وہابی جماعتی طور پر جب سوال کیا جائے تب تحقیق نہیں کی جائے گی بلکہ عام حکم بیان کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ متکلمین علماء جب کسی کے کفر کا حکم صادر کر دیں تو فقہاء کرام پر لازم ہے کہ اسی کے مطابق کفر کا فتویٰ دیں، اور فقہاء کرام بھی اس کی تقلید کریں، لیکن عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی پر جب فقہاء کرام یا متکلمین نے کفر کا حکم دے دیا تو اس کی تحقیق کرتا رہے۔ اور یہ سید صاحب نے ایک نیا آرڈر جاری کر دیا کہ اگر کسی کا ذبیحہ ہے تو پھر تحقیق کی جائے، اگر تحقیق سے ثابت ہو تب جا کر کے اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، کہتے ورنہ کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ کتنے بڑے فتنے کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور اس کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے کہ اگر سب واقعی عوام وہابیہ کو اگر آپ مسلمان قرار دیتے ہیں تو پھر شادی بیاہ کا ماحول بھی پیدا ہوگا، رشتہ داری بھی پیدا ہوگی، دوستی بھی پیدا ہوگی، ان کے ساتھ میں معاملات بھی قائم ہوں گے، اور پھر ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی کریں گے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ ایک زمانے سے علماء حق نے جو مل کر کے شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر حق و حکم بیان کیا تھا اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہ سراسر صلح کلیت ہے جس کی بنیاد ندوہ میں رکھی گئی تھی۔ اس دور کے علماء نے ندوہ کو نکار دیا تھا اور بھرپور طریقے سے اس کا رد کیا تھا۔ اس دور کے اندر بھی اگر اس طرح کی صلح کلیت کو کوئی رواج دیتا ہے تو علماء حق اور عوام حق کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے افکار و نظریات کا رد کریں، ورنہ پھر مرنے کے بعد رب کی بارگاہ کے اندر جب پیشی ہوگی اور بد مذہبوں کے حوالے سے نرمی کی گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کیا منہ دکھائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں صرف 30 سال تک اس لیے کھڑا رکھا کہ ایک بد مذہب کے ساتھ میں انہوں نے مسکرا کر کے دیکھ لیا تھا۔ اس کا اتنا سخت عذاب اور شریعت مطہرہ کو کھیل بنا دینا یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ عزیزان مکرم، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اسے بچاتا ہے، ورنہ آج کل تو جس کو دیکھو وہ سب جو ہے وہ اپنے فائدے کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنا فائدہ کب تک؟ جب تک دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں تب تک۔ مرنے کے بعد میں سارے فائدے یہی ہو کر کے رہ جائیں گے۔ آخر کے اندر اگر کام آئے گا تو وہی رشتہ کام آئے گا جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں محبت کا رشتہ ہم نے بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں رب نے خود فرما دیا ان کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ نہیں بلکہ سختی کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیم، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں مسلمان ہو جانا دیوانہ ہو جانے کا نام ہے۔ یعنی بندہ جب مسلمان ہو جائے تو پھر وہ ایک دیوانہ ہوتا ہے۔ کس بات میں؟ اس بات میں کہ اب میری کوئی مرضی نہیں، جو اللہ اس کے رسول چاہیں گے وہی میں کروں گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ بندہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے آنکھ اور کان بند کر لیتا ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے رسول کیا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پکار رہی ہے، حدیث طیبہ پکار رہی ہے کہ اس طرح کے عقائد والے مومن نہیں ہیں، اور اس طرح کے غلط عقائد وہابیہ میں موجود ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر قرآن اور سنت کی
تمام نصوص سے منہ موڑ کر کے اگر کوئی خود جو ہے وہ غلط کرتا ہے اور قوم کو غلطی کی طرف لے جاتا ہے تو جو اہل بصیرت ہیں اور جن کی نگاہیں کھلی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور صحیح راستے پہ چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے اوپر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے گمراہ و بد مذہبوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔